رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا، یہ حدیث نبوی ہے کہ دیکھو اپنے درمیان طبقات پیدا نہ ہونے دینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے لیاقت صاحب اپنے درمیان طبقات پیدا کر لیے، دولت کے اعتبار سے بھی ایک طبقہ جو خط غربت سے نیچے چلا گیا، دوسرا طبقہ جن کو پتہ ہی نہیں ان کے پاس کتنا ہے۔ طبقات، تعلیمی نظام 4-4-5-5، اس 7,96,095 مربع کلومیٹر جس کو پاکستان کہیں، یہاں 5-5 نظام تعلیم چلے، قوم کیسے بنتی؟ وہ یگانگت کیسے آتی؟ وہ یکجہتی کیسے پیدا ہوتی؟ غریب کا بچہ تپڑوں والے سکول میں اور اس کو ڈیل کرنے والے قصائیوں جیسے چہرے والے ماسٹر، اور بعض ایچسن میں، برن ہال میں، جی سی میں، اور ادھر اسلامیہ سکول، ادھر مولوی بیٹھا صرف قرآن اور حدیث ناظرہ پڑھا رہا ہے، ترجمہ نہیں بتا رہا، اس کو خود نہیں آتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال نے ہائے کیا بات کہی ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زبان سے لا الہ کہہ دینا، اقبال کہتا ہے کچھ نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ 5 وقت پڑھتے ہیں، کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آیا ہے، آپ کہیں کہ یار قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ کیا پڑھا؟ قرآن۔ بھئی کیا سمجھا؟ کیا پایا؟ ثواب۔ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اللہ جانے، جیدی کتاب ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اللہ جانے۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، انگریزی آپ کا میڈیم ہے، چلیے بہت اچھا ہے، لیکن میں ایک غلط فہمی آپ کے ذہن سے نکال دوں کہ دنیا کے جدید علوم میں سے صرف 30% علوم ایسے ہیں جن کی وارث انگریزی زبان ہے۔ ایشیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس کی قومی زبان انگریزی ہو، لیکن 30% علوم ایسے ہیں جو انگریزی زبان میں ہیں، باقی جرمنی میں ہیں، فرینچ میں ہیں، چائنیز میں ہیں۔ آپ جرمنی میں جا کے انگریزی بولیں، وہ آپ کا منہ دیکھنے لگتا ہے جیسے ہمارا چک 37 کا بندہ ایسے بندے افسر کا منہ دیکھے جو انگریزی بول رہا ہو، وہ ایم کر کے دیکھتا ہے کہ بول رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ابتدائی تعلیم بچے کو اس کی مادری زبان میں دی جانی چاہیے۔ یہ یو این او کا تھیسس ہے، میرا نہیں۔ بہرحال علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ ہمارے بچوں کو نہ صرف انگریزی بلکہ دنیا کی بہترین زبانوں میں سے سب پہ عبور ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، اپنی زبانوں کے کو چھوڑ کر دوسری زبانوں کو اختیار کرنا یہ شاید زیادہ صحت مند نظریہ نہ ہو۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں، اس کے بعد پڑوسی کا بھی، اور اس سے آگے بھی، اور اس سے آگے بھی۔ ہر ملک کے ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ مسلمان کا نعرہ تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک جو ہے، آپ نظریاتی قوم ہیں، آپ کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے۔ جہاں آپ نے زمین پہ پیشانی رکھ دی وہی مسجد بن گئی۔ جہاں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ دنیا۔ ایک بچی نے کہا تھا کہ پہلا مسلمان کون تھا؟ قائد اعظم نے پوچھا تھا کہ پاکستان اس دن ہی بن گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ یہ پرانی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے مجھے پتہ چل جائے اگر کہ کتنے منٹ بولنا ہے، کیونکہ میں تو مجمع دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہوں، اگرچہ یہ مجمع تھوڑا ہے، پر خیر میں تو
اپنی عادت پوری کروں گا. میں تو بول کے خوش ہوتا ہوں، حالانکہ ابھی لاہور پہنچنا ہے اور کل مجھے ملک سے باہر جانا ہے، لیکن بہرحال آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو آپ سے لے کے اور کچھ دے کے ہی جاؤں گا نا. سوال یہ ہے کہ اللہ اس عمارت کو، اس جذبے کو کہ آپ نے بچوں کے لیے جو جو سوچا، لیاقت چٹھا صاحب کی یہ خواہش ہے کہ 1800 گورنمنٹ سکولوں میں بھی یہی سلسلہ ہو. چٹھا صاحب، جو قوم اپنی تعلیم پر جی ڈی پی کا صرف کہنے کو 4% اور عملی طور پر 2% خرچ کرتی ہو، آپ اس قوم سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے سکول کھولے گی؟ وہاں تو پینے کا صاف پانی نہیں ہے بچوں کے لیے، اور جہاں منرل واٹر دیا جاتا ہے وہاں پتہ ہی نہیں بچے کو مرگی ہے، ہیضہ ہے، کیا کیا ہے. جہاں ہر ہفتے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے میڈیکلی کہ بچے کو کوئی بیماری تو نہیں پکڑ رہی. اللہ کرے کہ آپ کی آنکھیں جو خواب دیکھتی ہیں وہ پورا ہو، لیکن جب تک آپ کی لیڈرشپ آپ میں سے پیدا نہیں ہوتی، اس طرح کے خواب آنکھوں میں اندھے ہو جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے. اس تو بڑا ایک بندے دا ہے کوئی ہو عذاب، ایک ایک کر کے اندھے ہو گئے جس نے سارے خواب. آنکھوں میں ہی خواب اندھے ہو جاتے ہیں. اور لیڈرشپ آپ میں سے اٹھنی چاہیے. آپ میں سے سال میں یا 2 سال میں یا 5 سال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اب ایک سازش کے تحت پاکستان کی اسمبلی کا الیکشن کروڑوں روپے کا بنا دیا گیا ہے. جس کی جیب میں کروڑوں ہیں وہ الیکشن لڑ لے. طارق عزیز تو نہیں لڑ سکتا، چاہے ساری عمر گلا پھاڑتا رہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو لڑ سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں. آپ عوام ہیں. پتا چلا کہ ایک کلب ہے یاروں کا، جس میں سے 5 سال کے بعد یا جب بھی وقت آتا ہے آدھے ادھر آ جاتے ہیں، آدھے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بے مغز باتوں پر شور مچاتے ہیں. یہ آدھے ادھر والے، اس لیے کہ ان کا کام ہی شور مچانا ہے. ادھر والے تسلی دیتے رہتے ہیں ہار پھول پہن کے کہ اگلے سال ہم یہ کر دیں گے، اس کے اگلے سال یہ کر دیں گے، اور دیکھو ہم نے یہ کیا تھا گے. ہے نہیں کہیں ان کے پاس، یا تو تھا اور ان کی اپنی طرز زندگی. ہائے آج عطا اللہ شاہ بخاری یاد آتا ہے. اس کو جب کہا گیا کہ مسلم لیگ میں آ، اس نے ایک بات کہی، اور درویش کی بات کتنی سچی تھی. اس نے کہا جو لوگ اپنی یہ 2.5 من کی لاش پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، وہ یہ